سر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی نیگوسیشنز یا رابطے کہاں تک پہنچ ہیں؟ کیونکہ رؤف حسن صاحب نے میری شو میں کہا تھا کہ آپ لوگ باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا اس ایجنڈے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی شامل ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو اب آپ نے رؤف حسن صاحب کا نام لیا، وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ جہاں تک میرے اپنے دوستوں کا تعلق ہے، ہم جو آپس میں پارلیمانی پارٹی بات کرتی ہے، تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دوست کا اس طرح سے کسی سے رابطہ ہے اور اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ظاہری بات ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں اور وہ آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان کے ایشوز پہ، دوسرے ایشوز پہ بلانے کا سوچ رہی ہیں، باقی اور کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ سر، عجیب لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے ہر رہنما کی مختلف رائے ہے۔ جمعے کے روز رؤف صاحب نے برملا کہا کہ ہم انگیج پہلے بھی تھے، تعطل آ گیا اور اب بھی انگیجڈ ہیں، بات چیت ہماری ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمایوں ایمن صاحب کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ کیا پارٹی کانفیڈنس میں نہیں لیتی باقی لوگوں کو؟ آخر چل کیا رہے ہیں؟ بات چیت ہو رہی ہے تو کس سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر علی امین کا کوئی رابطہ ہے، وہ ایپیکس میں بیٹھے ہیں، ایپیکس کمیٹی جو کے پی کے کی پروونس کی ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں، وہاں اگر انٹیلیجنس ایجنسیز سے رابطہ ہے یا اور کسی ادارے سے انگیجمنٹ ہے، اس کو آپ تحریک انصاف کی انگیجمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے مسائل ہیں، صوبہ ٹیررزم کے ایشوز کو فیس کر رہا ہے، اس طرح کے فورمز پہ سی ایم نے انگیج کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کو آپ اپنے رابطے کے ساتھ ایکویٹ کریں تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی تحریک انصاف کا رابطہ۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ سر، اب کیا عید تو ختم ہو چکی ہے، تو پی ٹی آئی سب کو یکجا کر کے کوئی تحریک چلائے گی، کوئی مؤثر تحریک ہوگی، یا پھر پالیسی لیول پر اس پر بھی پارٹی میں فقدان ہے؟ نہیں دیکھیں، پارٹی کو تو کلیئرٹی ہے کہ عید کے بعد جو بھی ڈائریکشن ملے گی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، مگر ظاہری بات ہے کیونکہ ایک الائنس کا حصہ بن چکے ہیں اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اور بھی جماعتوں کو ایڈ کیا جائے، تو وہ ایک ایفرٹ ضرور کی جائے گی عید کے فوراً بعد۔ تو اور اگر وہ جتنی جلد اس میں چیزیں طے ہو جاتی ہیں، معاملات طے ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے چیزوں کو آگے لے کے تحریک انصاف چلے گی۔ بالکل صحیح۔ اور مولانا فضل الرحمان کا کل کا بیان تھا کہ پی ڈی ایم ابھی باقی ہے اور میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں، اس میں سے کچھ لوگ اپوزیشن میں ہیں، کچھ حکومت میں ہیں۔ غالباً وہ اس بات پر بھی اشارہ دے رہے ہوں گے کہ اگر آپ لوگ کوئی الائنس بنائیں گے تو اس کے صدر بھی مولانا ہو سکتے ہیں، تو ایسی کسی انڈرسٹینڈنگ پر بات چیت ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو بہتر اسد کیسر صاحب اس پہ جواب دے سکیں گے کیونکہ ان کی ڈائریکٹ ان سے انگیجمنٹ ہے، مگر دیکھیں جب بھی پاس میں بھی اتحاد بنتے رہا ہے، مطلب پی ڈی ایم ہو، جی ڈی اے ہو، جتنے بھی الائنسز بنتے رہے ہیں تو چھوٹی جماعتوں سے اس کے صدر بنتے رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے اس الائنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو محمود خان اچکزئی آلریڈی ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی کسی اور جماعت کی ہیڈ کرنے کی کوئی تعجب والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگ کنسیڈر نہیں کریں گے اگر مولانا صاحب چاہیں اور کہ آپ وہ ہیڈ کریں کہ آخر انہوں نے پی ڈی ایم بھی لیڈ کی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب آپس میں الائنسز بیٹھیں گے، آلریڈی محمود خان صاحب کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں پی ٹی آئی پہلے تو بات ہے سب سے، یہ تو ہم آگے کی بات کریں، پہلے تو دونوں جماعتیں پہلے یہ طے کر پائیں کہ ساتھ چلنا بھی ہے کہ نہیں، اور چلنا ہے تو کس حد تک اکٹھے چل رہے ہیں۔ جب وہ والا سفر طے ہو جائے گا تو یہ پھر بعد کا فیز ہے۔